نفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ فہم دین کورس دا تیسرا سبق۔ کل دوسرے سبق دے اندر پہلے سبق دے اندر اسی دسیا سی حدیث دی اہمیت، افادیت اور حدیث تے عمل کرنا لازمی ہے۔ دوسرے درس دے وچ کل دسیا سی کہ حق کینوں کہا جاندا ہے۔ حق نام ہے صرف اللہ تبارک و تعالی دی نازل کردہ کتاب قرآن کریم اور قرآن کریم دی تشریح اور تفسیر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک چوں نکلی، جنوں اسی اپنی زبان دے اندر حدیث نبوی کہنے ہیں یا سنت مبارکہ کہنے ہیں۔ او تیسری چیز دا نام حق نہیں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہستی، پرسنالٹی، ذات، شخصیت دا بات کیوں نہ ہوئے، انہوں اسی وہ دی سوچ کیا جا سکتا ہے، نظریہ کیا جا سکتا ہے، دعوت کیا جا سکتا ہے، لیکن حق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حق نام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نازل ہوئی ہے وہ دا نام ہے، جیسا کہ سورت محمد دی آیت نمبر 2 دے اندر دسیا گیا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربی۔ میں ایک مثال دو دینا کہ حق کسی ذات دی بات نو نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دے لخت جگر نے اے بیت اللہ دے اندر گیا۔ حج دیاں 3 قسماں ہوندیاں نے، حج دیاں 3 قسماں ہوندیاں نے، ایک حج افراد ہوندا ہے، ایک حج قران ہوندا ہے، ایک حج تمتع ہوندا ہے۔ حج تمتع کیا اس نوں جاندا ہے کہ بندہ حج دے دنوں تو پہلے چلا جاندا ہے، اوتھے احرام بندا ہے، عمرہ کردا ہے، پھر وہ احرام کھول دیندا ہے، وہ ساریاں چیزاں دے واسطے حلال ہو جاندیاں نے جو احرام دی حالت دے اندر ناجائز سن دے واسطے۔ پھر 8 ذی الحجہ نوں دوبارہ حج دا احرام بندا ہے، اینوں کہا جاندا ہے حج تمتع۔ گیا وہ حج واسطے سی، حج دے دنوں عمرہ بھی نال کیتا، فائدہ اٹھا لیا، تمتع کہندے نے متا فائدہ اٹھانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع فرمایا۔ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت آیا، ساڈے طرح یہ دور نہیں سی کہ لوگ جہازاں تے جانا، اور الحمدللہ اس وقت سینکڑوں گھنٹیاں دا جڑا سفر ہے، دناں دا سفر جڑا ہے وہ گھنٹیاں دے اندر، اور گھنٹیاں دا سفر منٹاں دے اندر طے ہوندا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دیتی کہ لوگ حج کرن آندے نے نال ہی عمرہ کر جاندے نے، باقی پورے 11 مہینے بیت اللہ دی رونق نہیں رہندی، بیت اللہ غیر آباد رہندا ہے۔ لہٰذا اج تو بعد جڑا بندہ عمرے واسطے آئے گا وہ صرف عمرہ کرے گا، جڑا بندہ حج واسطے آئے گا وہ صرف حج کرے گا، وہ عمرہ نہیں کرے گا۔ یہ بات کنے کہی ہے؟ جہدے متعلق نبی پاک نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر نبیا، میرے تو بعد اگر کسی نو نبوت ملتی تو پھر حضرت عمر پکے نبی سن۔ یہ وہ شخصیت نے جنہ دے متعلق نبی پاک نے فرمایا اللہ نے حضرت عمر دی زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے۔ یہ وہ شخصیت نے جنہ دے متعلق نبی رحمت نے فرمایا شیطان دیکھ کے حضرت عمر نو راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر نے تے کسی نے سوال کیتا کہ تہاڈا کی خیال ہے حج تمتع دے متعلق؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثناءھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے حج تمتع ہی ادا کیتا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے اصل چ نا کچھ لوگوں کی یہ خصلت بھی ہوتی ہے، جدو حدیث بیان کر دیتی جائے میرا خیال ہے پھر اس کو بعد اگلی گل نہیں کرنی چاہیے۔ اس بندے کی بھی خصلت تو کہنے لگا جی نہا ابا کا ان حج تمتع، تواڈے والد محترم جناب عمر حج تمتع تو منع کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شاندار لفظ بیان کیتے، کہنے لگے کہ ان ابی قد ینہا عن التمتع وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنا ہے کہ میرے والد گرامی نے حج تمتع تو منع کیتا ہے، میں تمہیں حدیث پہ سنانا کہ نبی کریم نے حج تمتع ادا کیتا ہے، ہن دس کہ میرے ابے دی گل مننی ہے کہ رسول اللہ دی گل مننی ہے جی؟ تو انہیں کہا جی واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مننی ہے،
کہنا میں کی چاہنا کہ حق جڑا ہے وہ کسی شخصیت کی بات کا نام حق نہیں ہے، حق نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ خلیفہ راشد نے دین اسلام دے اندر جڑا دین بدل لے، مرتد ہو جائے، وہ سزا کی ہے کہ انہوں قتل کر دو۔ من بدل دینہ ہو فقتلوہ، جڑا بندہ دین اسلام نو تبدیل کر کے عیسائیت، یہودیت یا سوشلزم یا دیگر مذاہب دے اندروں کسی مذہب نو قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، انہوں قتل کر دو، دین ہے۔ لیکن ہر بندہ نہیں، یہ امیر یا وقت دے حاکم دی ذمہ داری ہے۔ تو کچھ بندے لے کے آندے گئے صحابی رسول نے، خلیفہ راشد نے کہ جی یہ مرتد نے، انہوں نے کہا جی انہوں اگ لا دو، انہوں جلا دو۔ صحابی رسول کولوں گزرے کہ کیوں بٹھایا انہوں نے کہا جی انہوں نے دین بدلیا، انہوں نے جلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جلن دا، ساڑن دا، جلان دا عذاب اللہ تو علاوہ کسی بندے نو حق نہیں کہ اللہ دی مخلوق نو جلائے انسان، لہذا قتل کر سکتے جلا نہیں سکتے۔ پتہ کی لگا انسان جتنا بھی بڑا ہوئے، بزرگ ہوئے، پہنچی ہستی ہوئے، نیک ہوئے، ولی اللہ ہوئے، او دی بات حق ادوں تک نہیں ہے جدوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے مطابق اور موافق نہ ہوئے۔ وہ بات کرن والا شیطان ہوئے، لیکن بات اگر رسول اللہ دی بات دے موافق اور مطابق ہے تو وہ بات حق ہے۔ پتہ جنا وہ آیت الکرسی رات نو سنن والا۔ تو خیر ایسی حق اور ایسے حق دی اتباع دا مینوں تانوں اور کل کائنات نو حکم دیتا گیا۔ فہم دین کورس دا تیسرا سبق، قرآن کریم دی پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس تو بعد فترۃ الوحی، کچھ دیر وحی رکی گئی، پھر دوسری وحی آئی کہ اے اللہ دے نبی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے اللہ دے نبی کھڑے ہو جو، لوگاں نو ڈراؤ اور اپنے کپڑیاں نو پاکیزہ رکھو، گندگی تو دور رہو۔ طہارت، طہارت دا حکم دوسری وحی دے اندر طہارت دا حکم آیا ہے، اور ایسے واسطے طہارت اتنی اہم چیز ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دا افتتاح کتاب الطہارہ تو کیتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تذکرہ کیتا ہے ایمان دا، کیونکہ سب تو پہلے ایمان ہے، ایمان تو بعد عبادات نے، اور عبادات واسطے طہارت لازمی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا چیپٹر، دوسری کتاب کتاب الطہارہ بنی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی پہلی کتاب جتوں کتاب دا افتتاح کیتا ہے کتاب الطہارہ تو کیتا ہے۔ طہارت کا ترجمہ ہے پاکیزگی، صفائی، ہیں جی، پاکیزگی اور صفائی۔ طہارت اے ایمان دا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان دا حصہ ہے۔ طہارت دو چیزاں دا نام ہے، یا طہارت دو قسم دی ہوندی ہے، ایک مانوی اور ایک حصی، ہیں جی۔ ایک طہارت ہے کہ جو نظریاتی پلیدگی تو بندے نو طہارت اور پاکیزہ ہونا چاہیے، جس طرح قرآن کریم نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک لوگ پالید نے، نجس نے، جدوں تک اپنے عقیدے دی اللہ تو توبہ نہ کر لین اور عقیدہ توحید نو قبول نہ کر لین، ادوں تک وہ پاکیزہ اور طاہر نہیں ہو سکتے، ہیں جی۔ دوسری طہارت ہے وضو، اپنے جسم نو صاف رکھنا، کپڑیاں نو صاف رکھنا، ہیں جی۔ اس طہارت دے اندر تین چیزاں ہوندیاں نے، ویسے دو نے لیکن تیسری نو ایڈ کیتا گیا ہے، شریعت نے ہی کیتا ہے۔ ایک وضو ہے اور ایک غسل ہے، اور اگر وضو واسطے پانی مہیا نہیں تو تیسری قسم انہوں اسی کہنے ہیں تیمم، ٹھیک ہے، تیمم۔ طہارت دی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، اللہ تبارک و تعالی طہارت پاکیزگی تو بغیر کوئی بھی نماز اور عبادت اللہ قبول نہیں کرتے، نماز بالخصوص، ولا صدقۃ من غلول، خیانت غلط طریقے دے نال حاصل کیتا گیا مال، اللہ ایسے مال دو، صدقہ، خیرات، قربانی ایسے بندے دی قبول نہیں کرتے۔ تو آج دا تیسرا سبق ہے طہارت۔ دین اسلام یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی خاطر آپ دی امت تے بے حد شفقت فرمائی گئی ہے۔
آپ دی امت تو پہلے جتنی امتاں گزریاں نے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں انہاں دے جسم نو پیشاب دا قطرہ لگ جاندا تو انہاں نو کینچی دے نال او جسم دا حصہ کٹنا لازمی سی، ہاں جی، کینچی دے نال اس جسم نو کٹ دتا جاندا حصے نو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں صفائی دا حکم دیتا ہے۔ اور پالیدگی دی وجہ تو عذاب قبر ہوندا ہے، پالیدگی دی وجہ تو عذاب قبر ہوندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری دے اتنے بیٹھے نے اور جا رہے نے، قبرستان دے اندروں گزر ہویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری بدکن لگ گئی، آپ اترے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان فی قبورہما، انہاں دونوں نو انہاں دی قبر دے اندر عذاب دیتا جا رہا ہے۔ ایتھے ایک میں ایک اور بات کرنا چاہنا موضوع تو ہٹ کے، آپ نے کی فرمایا انہاں دی قبر دے اندر انہاں دونوں نو عذاب دیتا جا رہا ہے، یعنی پتہ لگا کہ عذاب قبر حق ہے۔ ایک عجیب فرقہ نکلیا ہے، او دا نام جماعت المسلمین رجسٹرڈ ہے شاید، وہ عذاب قبر دے اس عذاب قبر دے قائل نہیں۔ آپ نے فرمایا انہما لا یعذبان فی قبورہما، انہاں نو انہاں دی قبر دے اندر عذاب دیتا جا رہا ہے۔ اور اگلی گل وما یعذبان فی کبیر، انہاں نو کسے بڑے گناہ دی پاداش دے اندر عذاب نہیں دیتا جا رہا۔ ہن ایتھے ایک اور گل دا پتہ لگا کہ عذاب قبر صغیرہ گناہ دی وجہ تو بھی ہوندا ہے، صرف کبیرہ دی وجہ تو بندہ عذاب قبر دا مستحق نہیں ہوندا، عذاب گناہ صغیرہ دی وجہ تو بندے نو عذاب جڑا نا او دا مستحق بننا پیندا ہے۔ اور دوسری دی تفسیر ہے کیتی گئی ہے وما یعذبان فی کبیر، ایک کسی بڑے معاملہ جہدے تو بچنا کوئی بہت زیادہ مشکل سی ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے معاملے دے اندر انہاں نو عذاب دیتا جا رہا ہے۔ اما احدہما یمشی بالنمیمہ، ایک دی عادت ایسی کہ وہ ہر ٹائم چگل خوری کریا کردا، چگلی کریا کردا، اور دوسرا وَأَمَّا الْآخَرَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، دوسرا بندہ پیشاب دے چھنٹیاں تو نہیں سی بچدا، ہاں جی، پیشاب دے چھنٹیاں تو نہیں بچیا، طاہر نہیں سی، پاکیزگی نہیں سی، اللہ تبارک و تعالی نے عذاب قبر دے اندر مبتلا کر دیتا۔ ساڈے ہاں بالخصوص عام میں ہوندا ہے کہ جی نماز پڑھن واسطے پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے صاف پا دینے، نہیں، بلکہ مسلمان نو 24 گھنٹیاں دے اندر اپنے جسم نو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ خیر، طہارت دے بہت زیادہ فوائد بھی نے، سب تو بڑا فائدہ ایمان دی تکمیل دا سبب ہے، الطہور شطر الایمان۔ دوسرا بڑا فائدہ اللہ دی محبت اور رضامندی ہے، اور اللہ دی محبت اور اللہ دی رضا جنت تو بھی بڑی بات ہے۔ اللہ دی رضا دے سامنے جنت کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ دے اندر جنت دا تذکرہ فرمایا، جنت دا تذکرہ، جنت دی نعمتاں بیان کرن تو بعد اگلی گل جڑی کیتی فرمایا ورضوان اللہ ہی اکبر، اللہ دی رضامندی، اللہ دی محبت، اللہ دا پیار اور جنت دی نعمتاں نالوں کتے زیادہ بڑھ کے ہے، کتے زیادہ بڑھ کے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے نا، اللہ تبارک و تعالی جنتیاں نو فرمان گے ہاں بھی دسو کوئی چیز جنت دے اندر چاہیے ہے، تو جنتی کہن گے اللہ تعالیٰ ہر نعمت سانو ملی ہے، ہر نعمت، کسی چیز دی تھوڑ ہی نہیں۔ جنت ہی کادی ہے جی دے اندر تھوڑ ہوئے ہے جی، فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم کمن ہوا خالد فی النار۔ ہر چیز وافر مقدار دے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، وہ جنتی پریشان ہوں گے، ایک چیز کیڑی رہ گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار فرمان گے اور فرمان گے الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، اج تو بعد، اج میں تہاڈے تے مکمل راضی ہو گیا، اج تو بعد میں تہاڈے تے ناراض نہیں ہوں گا، میرا دیدار کر لو، ہیں جی۔ اللہ دی محبت اور پیار جنت تو بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین، اور قرآن کریم دی ایک آیت ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کچھ لوگ ایسے نے جڑے پاکیزگی نو پسند کردے نے، طہارت نو، اور اللہ انہاں لوگاں نو پسند کردا ہے۔ تو طہارت دے اندر سب تو پہلی چیز وضو ہے۔ وضو واسطے سب تو پہلے بسم اللہ نیت دا ہونا لازمی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیات دا دار و اعمال دا دار و مدار نیت آتے ہیں۔ نیت ہوئے، صرف نیت ایک دل دے ارادے دا نام ہے۔ تو نیت کہ میں نماز واسطے وضو کر رہے ہیں، اللہ دی رضا واسطے وضو کر رہے ہیں۔ پھر توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دو۔ تو
وضو واسطے لازمی سب تو پہلے کہ پانی دا پاک ہونا لازمی ہے، پانی دا مباح ہونا بھی لازمی ہے۔ پانی پاک ہوندا ہے، مباح نہیں کئی مرتبہ ہوتا، یعنی عام سادہ پانی ہے، پاک ہے۔ مباح شربت ہے، وہ پانی ہے، حلال ہے، لیکن شربت نال وضو نہیں ہے جائز ہی ہے، یعنی پانی حلال ہے، بالکل ٹھیک ہے، پانی دا مباح ہونا۔ تیسری چیز پھر بسم اللہ پڑھ کے وضو، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، ایسے بندے دا وضو نہیں ہے جس بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دو۔ سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ وضو کرنے کا طریقہ، انشاءاللہ میری اگلی اگر ملاقات ہوئی تو مینوں اس طریقے سے پتہ نہیں سی، ساڈا اصل چ سلیبس جڑا سی وہ اسٹوڈنٹ والا سی، 3.5 سلیبس نے، 12 سال تو لے کے 20 سال تک، 20 تو 30 اور 30 تو پھر اتنے جتنی مرضی، وہ پھر اسی نہ پروجیکٹر لے آندے، وہ زیادہ بہتر ہو جاتا انشاءاللہ، پھر کدے اللہ نے موقع دیتا تو پروجیکٹر دے ذریعے شروع کریں گے۔ تو وضو تو سب تو پہلے سجے ہاتھ نال اس طرح چلو بھر کے کھبے تے اور اس طرح کھبے نو سجے دے نال دھونا ہے، اور لازمی یہ یاد رکھنا ہے، وضو دے اندر یہ یاد رکھنا اگر ناخن برابر بھی تہاڈی جسم وضو والی جگہ دا کوئی حصہ خالی رہ گیا، وضو بھی مکمل نہیں ہے اور گناہ بھی ہے۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو دیکھیا کہ او دی ایڑی تو تھوڑا جا جڑی اے چیز ہے اے خشک رہ گئی، آپ نے فرمایا ویل للعقاب، ویل للعقاب، ایسی ایڑیاں واسطے بربادی ہے، تباہی ہے جڑی خشک رہ گئی ہیں جی، ایسی ایڑیاں واسطے بربادی ہے۔ اور پھر وضو کرن تو پہلے سانوں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا جسم دے اوتے براہ راست پانی لگے۔ بعض اوقات بعض دوست پینٹ کردے ہوندے نے تے انہاں دے ہتھ تے پینٹ لگا ہوندا ہے، جدوں پینٹ لگا ہوئے تے پانی ہاتھ دی ہتھیلی تک نہیں پہنچدا، اور ساڈیاں بچیاں اور بیٹیاں ناخن پالش استعمال کردیاں نے، او دے ہوندیاں ناخن تک پانی نہیں پہنچدا، ٹھیک ہے، لہٰذا براہ راست پانی جسم دے اوتے لگنا لازمی ہے۔ ہاتھ دھونے نے 3 مرتبہ، ہاں جی، اور ہاتھ دھوندیاں اے انگلیاں دے اندر اے جڑی جگہ نے اس طریقے دے نال اے دے اندر اے جگہ ساڈی خشک نہ رہے۔ اگر کسی نے انگوٹھی پائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انگوٹھی پائی ہوندی سی چاندی دی، اور وہ آپ دی مہر دا استعمال بھی مہر دا بھی کم دیندی سی، یعنی جتھے کوئی تحریر لکھی جاندی آپ نے جدوں اس تحریر دے اینڈ تے مہر لانی، پھر اس طریقے دے نال اس انگوٹھی دے نال مہر لکھی جاندی سی، او دے تے لکھیا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرن لگے نو حرکت دیندے اور بعض مرتبہ اتار دیندے، اور جدو آپ پیشاب پاخانے واسطے قضائے حاجت واسطے جاندے تو انہوں اتار دیا کرتے۔ لہٰذا مستحب عمل یہی ہے کہ ایسی چیز جدے براہ راست کوئی قرآنی آیت انگوٹھی تے کئی مرتبہ بسم اللہ، یا کئی لوگ الجبار لکھوا لیندے نے، تے یا تے لکھوان تو بچنا چاہیے، نہیں تے اس طرح دی جگہ تے قضائے حاجت واسطے جان تو پہلے اتار کے جیب اندر پا لینی چاہیے۔ اگر وضو کرتے ہیں تو وضو واسطے انہوں ہلا لینا چاہیے تاکہ وہ نیچے والی جڑی جگہ ہے وہ پانی پہنچے۔ 3 مرتبہ اسی ہاتھ دھوتے نے، اور ہاتھ دا اس طرح تو ہے کہ اے جڑی انگلیاں دے درمیان والا حصہ ہے یہ اسی تر کر لیا۔ اس تو بعد کلی کرنی ہے۔ کلی کرن دا طریقہ صحیح بخاری دے اندر جو حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں روایت کیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چلو لیا، آدھا چلو نال آپ نے کلی کیتی ہے اور آدھے نال پانی نو نک دے اندر چڑھایا ہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ۔ اور پھر نک دے اندر ساڈے اندر عموماً غلطی یہ ہوندی ہے، وضو ایک لازمی شرط ہے نماز پڑھنے واسطے، اور وضو جس طرح دیگر اسی کہنے ہیں کہ رفع الیدین سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہاتھ اسی سینے دے مطابق سنت کے مطابق پڑھنے ہیں، تے اسی طریقے دے نال ساڈا وضو بھی تے سنت کے مطابق ہوئے۔ اسی نک دے اندر پانی پا لینے ہیں، لیکن جڑا حدیث دے اگلے لفظ نے، حدیث دے فمز مازا وستن شاکا، آپ نے نک دے اندر پانی چڑھانا بھی اور نک نو پھر جھاڑنا بھی ہے، نک نو جھاڑنا بھی ہے جی، اس طرح فارمیلٹی نہیں پوری کرنی، نہیں بلکہ نک نو جھاڑنا، اور بالخصوص فجر دی نماز دے ٹائم، بالخصوص فجر دی نماز دے ٹائم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نام احدکم بات الشیطان فی خشومت احدکم، جدو تسی رات نو سوندے ہو شیطان تواڈے نچنے دے اوتے رات بسر کردا ہے، اور جدو اگر تسی اٹھ کے صبح دعا پڑھدے ہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، شیطان نکل جاندا ہے، اور پھر 3 مرتبہ وضو تو بعد جڑا نا او نک نو جھاڑیا کرو، کیونکہ شیطان نے رات ایتھے بسر کیتی تھی، تو نک نو جھاڑنا بھی ہے۔ اس تو بعد 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے۔
چہرے دے اندر اے پیشانی تو لے کے اے کن پٹیاں اور اس طریقے دے نال اے ٹھوڈی 3 مرتبہ دھونا ہے. 3 مرتبہ جدو اے دھو لینا ہے. اے یاد رکھنا کہ وضو 3 مرتبہ تو زیادہ اسی وضو دی اعضاء نوں نہیں دھو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو وضو سکھایا آپ نے فرمایا 1 2 3 مرتبہ تو بندہ جڑا زیادہ کرے گا فَإِنَّهُ قَدْ ظَلَمَ وَتَعَدَّى وَعَصَى، انہیں زیادتی کیتی، برا کام کیتا، ظلم کیتا ہے. ہاں جی 3 مرتبہ تو زیادہ تسی وضو دے اعضاء نہیں دھو سکتے. تو جدو وضو دے اندر تو پھر اتوں 3 مرتبہ وضو کرنا چہرہ دھونا ہے اور داڑھی نو بھین دا آرڈر نہیں ہے، خلال دے آرڈر نے. ہاں جی بھین دے دھون دا آرڈر نہیں ہے، خلال دا آرڈر. ٹھیک ہے خلال کرنا. پھر اسی 3 مرتبہ فَابْدَؤْا بِمِيَامِنِهَا، آپ نے فرمایا سجی سائڈ تو وضو دی ابتدا کرنی ہے. ہاں جی اے ہاتھ سمیت اے کونی تک اپنا ہاتھ دھونا 3 مرتبہ، پہلے دایاں پھر بایاں. اس تو بعد مسح ہے. مسح دے اندر ساڈے بعض اہل حدیث دوست دوسرے نے تے جائز ہی سمجھے ہیں، لیکن ساڈے بعض دوست تے غلطی کرتے ہیں کہ بس اس طرح کر لیتے. قرآن کریم دے اندر ہے وَامْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ، اپنے سراں دا مسح کرو، پورے سر دا مسح کرو. ہیں جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح دا طریقہ دسیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندے نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فَإِنَّهُ قَدْ يَمْسَحُ هَكَذَا، آپ اس طرح مسح کرتے سن پہ آپ نے اپنا ہاتھ جڑا ہے اس طریقے دے نال پانی لیا اور اتھوں سر دے اگوں شروع کیتا ہے ثم ذهب الى كفاه، اپنی گردن تک، اور پھر ثم تاخر الى المكان الذي بدأ، اس جگہ تے واپس لایا جتھوں شروع کیتا سی. ٹھیک ہے جی اس سر دا مسح. اگر پگڑی بننی ہے، اگر پگڑی بننی ہے سر تے چوٹ لگی ہے پٹی کیتی ہے، پھر اسی جدو پگڑی بننی ہے پھر اسی مسح اتوں شروع کریں گے، پیشانی تو اس طرح کر کے پگڑی دے اتوں پھر دوبارہ اس طریقے دے نال لے آ. گردن دا علیحدہ مسح کسے ایک ضعیف حدیث تو بھی ثابت نہیں، گردن دا مسح ثابت نہیں. پھر اپنی شہادت والی انگلی نو اس طرح ثم داخلہ اصبعہ فی اذنیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہادت والی انگلی کان دے اندر داخل کیتی اور اس طریقے دے نال گھمائی. گھمان تو بعد اے جڑا ثم ذهب بابہامہ ہے پھر اپنا انگوٹھا ایک کان دے پچھوں لے کے اس طریقے دے نال مسح مکمل کر لیا. ٹھیک ہے جی اے مسح دا طریقہ. پھر آپ نے سجا پاؤں دھویا. پیر دھون دے اندر بھی بعض اوقات اسی غلطی یہ کرنے ہیں کہ اے جڑیاں پیراں دیاں انگلیاں نے انہاں دے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یشیر بخنصرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی انگلی دے نال انہاں یخلل بین اصابع رجلیہ اپنے پیراں دی انگلیاں دے درمیان خلال کرتے، یعنی اس طریقے دے نال اے تاکہ اے جگہ خشک نہ رہ جائے. پھر کھبا. اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے ابن خزامہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے اس طرح مار لیندے. اے دے نال 2 فائدے ہوندے نے. اگر کتے انجانی دے اندر پیشاب وغیرہ دا قطرہ کوئی گر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. دوسرا اے دے نال وسوسات دی بیماری ختم ہو جاتی ہے. جدو وضو کر لیا ہے وضو تو بعد آسمان دی طرف انگلی اٹھانا یا آسمان دی طرف دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے، بلکہ دعا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور ایک دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ نے فرمایا جس بندے نے میرے وضو طرح وضو کیتا اور پھر اے دعا پڑھی جنت دے 8 دروازے اس بندے واسطے کھول دیتے جاتے. اور ابو داود ابن ماجہ دی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے من توضع نحو وضوئی ھذا، جس بندے نے میرے وضو دی طرح وضو کیتا ثم صلی رکعتین لم یحدث فیہا نفسا، کہ جس بندے نے میرے وضو طرح سنت دے مطابق وضو کیتا اور پھر 2 رکعتاں نماز پڑھیاں اور 2 رکعتاں دے اندر خشوع خضوع اتنا سی انہیں اپنے نال کوئی گل نہیں کیتی، دنیا دا کوئی حساب کتاب نہیں، پوری اللہ دے نال لے آ کے 2 رکعتاں پڑھ لیاں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلی زندگی دے اللہ اس وضو اور 2 رکعتاں دی وجہ تو گناہ معاف کر دیندے ہیں جی. اس واسطے ایسی سنت دے مطابق وضو ٹوٹدا کنج ہے. نواقض وضو
ਨਵਾਕਿਜ਼ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਣਾ, ਲੇਟ ਕੇ ਸੋਣਾ। ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋ ਗਿਆ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਬੀਲੈਨ, ਛੋਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀ ਵਧੀ, ਇਹਦੇ ਕਤਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮਨੀ ਤੋਂ ਗੁਸਲ ਹੈ, ਮਜ਼ੀ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਜੋ ਕਤਰੇ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਲੇਸਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਸਲ ਹੈ, तो उस तो वज़ू है, तो वज़ू टुट जाता है। तीसरी चीज़ शर्मगाह ते आगे या पीछे, दुबर या कुबल, ये बगैर कपड़े तो हथ लग गया तो उस बंदे का वज़ू टुट गया, दोबारा वज़ू करेगा। कपड़े समेत अगर लग गया तो आपने फरमाया हुआ बिज़ा तो मिनका, तेरे जिस्म का हिस्सा है, तेरा वज़ू नहीं टुटेगा। चौथी चीज़ ऊँट का गोश्त, वज़ू बंदे ने किया सी, बाद के अंदर ऊँट का गोश्त खादा तो वह वज़ू खत्म हो गया। हुण अगर वो नमाज पढ़ेगा तो दोबारा वज़ू करेगा। ये अंदर हिकमत वो अल्लाह ज़्यादा जानते हैं और साढ़े नालों ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक जानती है। खून निकलन नाल वज़ू नहीं टुटता, खून निकलन नाल, खून का निकलना नवाक़िज़ वज़ू के अंदर नहीं है। नकसीड़ का फुट जाना नवाक़िज़ वज़ू के अंदर नहीं है, हैं जी। इस तरीके दे नाल हाँ बस ए नवाक़िज़ वज़ू सन। मुबाह और मुस्तहब, वज़ू कदों मुस्तहब है? मैयत नूं गुसल देने तो बाद वज़ू करना मुस्तहब अमल है, करना चाहिए। मैयत नूं गुसल देने तो बाद गुसल लाजमी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले है सी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लईसा भी गुस्ल मैयतिकुम, मैयत गुस्लन, मैयत नूं गुसल देने तो गुसल फर्ज नहीं होंदा, लेकिन तुहानूं वज़ू करना पएगा। ये सी तहारत वज़ू दा मुख्तसर जिहा तरीकाकार। इस चैप्टर के अंदर जिस साथी का कोई भी सवाल है तहारत के मामले के अंदर, वज़ू के मामले के अंदर, वो खोल के उन्होंने हक हासिल है, सवाल इश्काल इतराज़ कर सकते। अच्छा कारी साहब, एक असी विच काम करने इत्थे हथ जा मारने इत्थे ये है वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्थों सुन्नत है, यह चीज़ है। हाँ जी, ये तुसां ने ना दसी, ये उंज है वे, है सुन्नत है वे। ते ये वज़ू मतलब करन तो पहला जेरे विच मूंह धोशो लैना उस वेले ए करना। हाँ जी, सॉरी ठीक, ये गल मुक्की। दूजी ए जरा छट्टा वे ये लाजमी है मारना? नहीं जी, लाजमी नहीं है, ना भी मारो तो वज़ू कम मुकम्मल हो है। जाएगा। अच्छा तीजी गल ये वे कि ए जरा पानी है, जे बंदा कुरलियाँ अलहदा कर ले, नक नूं अलहदा कर ले, वो जायज़ है? अबू दाऊद इब्ने माजा दी हदीस है, ठीक है, जायज़ है। ठीक है। अच्छा हुण पिछे रह गया कुछ काम ने मजबूरी दे। हुण पता है कि उंगली जरी है ना ए मारनी है पैरां विच। हुण मैं अपनी मिसाल देना, मैनूं दूजिआं दा नहीं पता कि मैनूं हुण मोहरियां दा मसला है, थल्ले बहन तू भी मैं गरेज करना। मैं हुण कई बारी ते कोल कोई जी होवे ते उहनूं आना मेरे पैर धो। कदी कदी जे उच्चा पीड़ा होवे ते ओहदे ते बह के ना मैं कर लैना। कई बारी मैं ना वो उंज टूटी खोल के ना ते ओ मैं मतलब पैरां नूं ही ना वो 3 बारी कर लईदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕ 'ਤੇ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਲਕੇ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪੀੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟੰਕੀ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੱਟਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਝ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਈਏ,
وہ جائز ہے۔ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵੇ ਧੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਜਮਾਤ ਪਈ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਾ ਬਸ। 3 ਸਵਾਲ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਮਹਜ਼ੂਰਾਤੁ ਤੁਬੀਹੁ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਖਸਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਾ ਦੇਖੋ ਤੇਮਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਾਣੀ ਕਮ ਹੋਵੇ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਮਰਤਬਾ 2 ਮਰਤਬਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਰਤਬਾ ਇਹ 3 ਮਰਤਬਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਇਆ। 3 ਮਰਤਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। 2 ਮਰਤਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਧੋ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। 3 ਮਰਤਬਾ ਧੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। 4 ਵਾਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਸਲ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਬੈਠਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣਾਉਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਆਏਗਾ ਚੈਪਟਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਆਵੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।